تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ تھوڑی عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی۔ عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھی، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی۔ ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے، اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہا تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی۔ اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرا ہے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی۔ تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے۔ تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے؟ یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے؟ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں۔ آیا اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے یہ بیٹے کی گردن، اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے
کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج، میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کبھی کسی کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے، ہم بعد میں، اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ جہاد میں جاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں، تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔ جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے، 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے، گردن پہ تلوار چلاتا ہے۔ ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے۔ معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا، معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا۔ وہاں چند صحابہ کھڑے تھے، کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو؟ تم نے کود کر اس کو گرایا، اس نے تلوار چلائی، اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا؟ لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے، لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے۔ کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں، کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، افرا تیری قسمت کا کیا کہنا؟ تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ان بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے۔ غور کیجئے، یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی، ماں ایک باپ دو، ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے عدت گزاری، پھر دوسری شادی کی، دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا، لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو، ایک کی عمر 7، ایک کی عمر 9 سال۔ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر۔
ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا، حمزہ نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ اسی لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے، میری بدقسمتی دیکھو، میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں۔ محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی۔ عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہی خنسا تھی، یہ وہی خنسا تھی جو حالت کفر میں اپنے بھائی جب ان کو قتل کر دیا گیا تو روتی تھی، اپنے بھائی صخر کی یاد میں روتی تھی، اور جب بھی سورج نکلتا تھا اور بستر پہ سونے جاتی تھی تو روتی تھی، کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مت نکلا کر۔ اے سورج تو پورب سے کیوں نکلتا ہے، ایسٹ سے کیوں چمکتا ہے، مت نکلا کر۔ جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ اے رات تو کیوں آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ غور کرو، جو عورت خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی یاد میں روتی ہو، اور اتنا روتی ہو کہ ہر صبح یہ کہتی ہو اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے، اور رات میں سوتی ہے بستر پہ تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ جو کافر تھی ابھی اپنے بھائیوں کی موت نہیں بھول پائی، لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوتی ہے، اسلام لاتی ہے، اور اس کے 8 سال کے بعد 16 ہجری میں جب جنگ ہوتی ہے قادسیہ، تو اس میں اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ عمر کے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنے پائے۔ آئے میرے بیٹو، جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یعنی میں نے کسی دوسرے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ آئے میرے بیٹو، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں ہم تمہارا انتظار کریں گے، جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا، اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے خنسا، تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وہی چاروں بیٹے کہتے کہ بڑھاپے میں بیٹے ہی سہارا ہوتے اور آسرا ہوتے ہیں۔ ان چاروں بیٹوں کو کہ انتقال کی اور ان کی شہادت کی خبر سنتی ہے، جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھلا سکی حالت کفر میں، جو اپنے بھائیوں کی موت کو روزانہ یاد کرتی تھی، لیکن آج جب وہ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا ہے، مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے خوش کیا ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کی بہادری کی موت پر، ان کی شہادت پر ہنستی ہے، مسکراتی ہے۔ ان بچوں کی شہادت پر خوش ہونے والی بھی ایک عورت ہے۔ اگر عورت شیطان کا جال ہے، جب وہ مردوں کے لیے فتنہ بن جائے تو شیطان کا جال ہے، لیکن جب وہ عورت اپنے بچوں کے اندر ایسی بہادری اور جرأت پیدا کر دے تو ایک شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، ایمان کی دولت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک عورت ہی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر محسوس کیا ہے۔ ان بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کو دیکھو، دیناریہ، جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، جس کا بھائی بھی ہے احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا، باپ، بھائی سب میدان جنگ میں اور شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، ایک ایک آتا گیا اور کہتا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل ہو گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اور لاسٹ میں کہا کہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کا شوہر کیسا ہے، مجھے یہ بتاؤ، مجھے میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا باپ کیسا ہے۔ جب چاروں شہادتیں ہو گئیں تو نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے الہ العالمین، جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، کل جب تو ان کو جنت میں داخل کرے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی اور بیٹے، ان کی شہادت پر
گھبراتی نہیں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جواب دیا الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں مجھے چل کے دکھا. جب میرے باپ کو کچھ نہیں, میرا باپ شہید, میرا بیٹا شہید, میرا بھائی شہید, میرا شوہر شہید, اور تو کہہ رہا نبی کو کچھ نہیں ہوا, مجھے شکل دکھا. اس نوجوان نے کہا ماں آپ میرے گھوڑے پر بیٹھ. اس نے گھوڑے پہ بٹھایا, خیمے پہ لے گیا اور اس نے پردہ ہٹایا. دیکھ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے. اس نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ایسا خوبصورت بیٹا, ایسا حسین بیٹا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں, اور ایسا خوبصورت بیٹا میں آج تک دنیا کی کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا جیسے محمد ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے, باپ کا غم بھول گئی, بیٹے کا غم بھول گئی, بھائی کا غم بھول گئی, پتی کا غم بھول گئی, اور چیخ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل, کل مصیبت بعدک جلل, کل مصیبت بعدک جلل. آج میری ساری مصیبتیں دور ہو گئی محمد تیرا چہرہ دیکھ کر. میں باپ کا غم بھول گئی, میں شوہر کا غم بھول گئی, میں بھائی کا غم بھول گئی, میں سب کا غم بھول گئی. یہ عورت بھی تھی, یہ عورت میری ماں بہنوں, ان عورتوں پر دنیا فخر کر رہی ہے. تمہاری یہ کیا چیز تھی, یہ کون سا جذبہ تھا؟ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد, اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا, اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان, عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں, تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے, ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے, وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین پونجی, سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو, یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے, شیطان کی رسی کا ہے, وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال, لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں, اور شیطان اسی جال کو ڈال کر, اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے, اسی جال کو پھینکتا ہے, اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے, اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو, بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے, امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے, آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے, عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ, آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے, اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے
تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا, تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا, تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے